السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد پریس بریفنگ کی، اور اس میں انہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور بنیادی طور پہ اس کے اندر انہوں نے مسلم لیگ نواز اس کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اتحاد کے اندر وہ شوکاز نوٹسز وہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفوں کا آپشن یہ آخری آپشن ہوتا ہے، اور ایٹم بم کے طور پر وہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس نے استعفے دینے ہیں وہ شوق سے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی عہدیداران پی ڈی ایم میں تھے ان کو فوری طور پر ان کے وڈرا کا اس کی نوید سنائی، اور کہا کہ یہ فوری طور پر استعفے دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہیں، اور جس طریقے سے اور جو حد تک امیز رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے غیر مشروط معافی وہ مانگی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ استعفوں کی بات کو لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کر کے حکومت کے خلاف مہم اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز نے یہ سوچا ہی کیسے، نام نہیں انہوں نے لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سوچا ہی کیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیس میں ان کے خلاف جو وکیل تھے اس کو آپ سینٹ کا الیکشن لڑا دیں، چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں کہ اسے لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب خود مکمکا کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی شوکاز نوٹس نہیں تھا، پنجاب کے اندر بھی مکمکا کیا، 5 سیٹیں وہ جو تحفے میں ملیں اس کے اوپر تو کوئی شوکاز نوٹس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہی نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی یہ اقلیتی پارٹی تھے، اور وہاں بھی انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن اس کا عہدہ ہتھیانے کی کوشش وہ کی ہے۔ انہوں نے ایک ذہین سیاستدان کی طرح پچھلا دروازہ بند نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ورکنگ ریلیشن شپ وہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس عزم پر قائم ہے کہ موجودہ حکومت کو ہٹانا ہے، سلیکٹڈ کو گھر بھجوانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی جماعت ان کے ساتھ آنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ پی ڈی ایم سے نکل گئے ہیں، وڈرا انہوں نے کیا ہے، واضح طور پر اس جانب انہوں نے اشارہ نہیں دیا، لیکن وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم وہ اب کہاں رہ گئی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں، یہ بہت سارے سوالات وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد۔ پہلا سوال تو یہ ہے احسن اقبال صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے کہا ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دونوں سے غیر مشروط معافی مانگی جائے، آپ معافی مانگیں گے؟ ندیم صاحب، میں تھوڑا سمجھ نہیں پایا کہ وہ معافی کس چیز کی منگوانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے باپ پارٹی سے تعاون کیا، اور پی ڈی ایم کا جو فیصلہ تھا اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ تو اگر یہاں پر کسی قسم کی وضاحت یا معذرت ہونی چاہیے وہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے کہ چونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کا جو فیصلہ تھا اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا اثر ختم کرنے کے لیے ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی ہی ایک بی ٹیم یا جماعت باپ کے ساتھ مل کر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کر لیں، تو یہ کچھ جچتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا احسن اقبال صاحب، اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پنجاب کے اندر مکمکا کر لیں تو ان کے لیے جائز ہے، وہاں کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہوتا، وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی سینٹ کی سیٹوں کی، تو وہاں کیوں نہیں کوئی پوچھا جاتا، وہ رول اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ بے نظیر بھٹو کے
کیس میں مخالف وکیل جو ہے اس کو سینٹ کا الیکشن لڑوائیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ تقاضا کریں کہ اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے؟ جی دیکھیے، جہاں تک پنجاب میں سینٹ کی نشستوں کا سوال ہے، مسلم لیگ نون کی ووٹوں کے تناسب سے 3 جنرل سیٹیں بنتی تھیں اور ہم نے وہ 3 جنرل سیٹیں حاصل کی ہیں، تو اس میں کس قسم کا مکمکہ ہے؟ اگر ہم اپنے تناسب سے زیادہ کوئی ایک سیٹ لیتے تو شاید انڈرسٹینڈنگ یا کوئی مفاہمت ہوتی. ہماری تو 3 سیٹیں نکلتی تھیں اور وہ 3 سیٹیں ہی آئی ہیں، تو وہاں تو کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل یا مکمکہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب یہ ان کا کہنا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وکیل تھے محترمہ کے کیس میں انہیں آپ نامزد کریں، تو جو وکیل ہیں وہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں. اس سے بہت زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جن لوگوں کا اپنی ای میل میں ذکر کیا کہ یہ میری موت کے ذمہ دار ہوں گے، آپ نے تو ان کو اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا تھا. آپ تو آج بھی ان کے ساتھ کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ اپنے لیے تمام اس سے زیادہ سنگین مصلحتیں قبول کر لیتے ہیں اور آپ بلا وجہ کا اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ اعتراض کریں، تو آئی ایم سوری، نو ون ول بائی اٹ. وہ خالی اس پر اعتراض نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلم لیگ نواز کا رویہ ہے. گلگت بلتستان میں بھی یہ اقلیت میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ تھانے کی کوشش کی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے، ان کا جھگڑا مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. جو ان کو وضاحت طلب کی گئی وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے کی گئی. اس میں کہیں مسلم لیگ نون کی نہ ان سے لڑائی ہے نہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے. یہ اگر ان کا جو بھی گلا شکوہ ہے یہ پی ڈی ایم سے بنتا ہے، اور جو وضاحت مانگی گئی وہ جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں ان کی مشاورت کے ساتھ جاری ہوئی. تو اگر وہ کوئی کسی قسم کی وضاحت چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم جماعتوں کو مطمئن کر دیں. اس میں مسلم لیگ نون کا تو اقبال صاحب آج انہوں نے بڑے چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا تو بزدار کے ساتھ 3 سال سے مکمکہ چل رہا ہے پنجاب میں. یہ کہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، اگر ہمارا مکمکہ چل رہا ہے تو اس کی بنیاد فراہم کریں نا. کیا مکمکہ ہے؟ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں 160 نشستیں ہیں اور اس وقت وہاں پہ حکمران اتحاد کے پاس 180 نشستیں ہیں. تو ہم 160 کے ساتھ وہ کون سا اقتدار چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے ہم نے مکمکہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے ان کی یہ ساری باتیں کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. جب آپ اپنی کسی ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک بہت بڑا مذاق بن جاتا ہے. اس میں احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر نہیں ہے تو یہ تو خالی پاکستان استعفی و اتحاد رہ جائے گا اور پھر استعفے جس نے دینے ہیں وہ دے دے. دیکھیے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قائم ہے اور اگر اے این پی نکلی ہے اور آج پیپلز پارٹی نے اس سے خود کو علیحدہ کیا ہے اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی سے اپنے اور دیگر عہدے واپس کر کے، تو عملاً وہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. پی ڈی ایم جب انہوں نے اے این پی، باپ پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ ایک نئی صف بندی کی تھی، تو باقی جو 8 جماعتیں ہیں ان کے اندر تو بڑی یگانگت ہے، یکسوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اسی طرز پر رہے گی تو شاید وہ پی ڈی ایم کو ایک انتخابی اتحاد کی طرف دھکیل رہی ہے. یہ باقی ماندہ جماعتیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے لیے ایک مضبوط انتخابی اتحاد بن جائیں، تو وہ شاید اس بریک اپ کے اندر ایک بلیسنگ نکل آئے گی. نہیں احسن اقبال صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور کے اوپر اب جو پی ڈی ایم ہے وہ مائنس عوامی نیشنل پارٹی اور مائنس پیپلز پارٹی چلے گا، یا کوئی گنجائش ہے اس کے اندر؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی، ان کے لہجے کی تلخی جو تھی اور ان کا جو فیصلہ ساز ان کا الفاظ تھے، اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ اس سے کم پر راضی ہوں گے. دیکھیے، پی ڈی ایم نے تو ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے. پی ڈی ایم نے تو ان سے یہ وضاحت مانگی ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ ہوا تھا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے. پی ڈی ایم نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ رکھ کے سیاست کرنے کا عوام سے عزم کیا تھا. تو آپ نے پی ڈی ایم کا فیصلہ بھی نہیں مانا اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی ایک جماعت کے ساتھ مل گئے
صرف سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لینے کے لیے. تو لہٰذا اس پہ تو وضاحت آپ کی بنتی ہے. ہم نے تو کوئی آپ کے ساتھ بدعہدی نہیں کی ہے, ہم نے تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے, تو کس بات کی پی ڈی ایم ان سے معافی مانگے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہوا ہے, اور جو نوٹس انہوں نے پھاڑا بھی, آپ نے دیکھا بھی. اب میں نے آپ سے واضح طور پہ صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب جو موجودہ جماعتیں ہیں مائنس پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی یہ ہے, اور آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو باقی ماندہ جماعتیں ہیں یہ انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے. جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو باقی جماعتیں رہ گئی ہیں ان میں بہت ہم آہنگی اور یکسوئی ہے, اور یقیناً یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی. میں تو اس پہ رائے دے سکتا ہوں کہ کیا ہم نے پی ڈی ایم کو اسی طرح کمپرومائزز کے ساتھ چلانا ہے اور دو کشتیوں میں سوار رہنا ہے, یا پی ڈی ایم کی قیادت سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کو زیادہ یکسوئی ہونی چاہیے اور اپنی جد و جہد میں وہ لوگ کہ جو اس کے قریب تر ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ آگے بڑھے. تو یہ ایک اب امکان پیدا ہو چلا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت محسوس کرے کہ باقی جو پارٹیز ہیں ان کے اندر کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ ایک مؤثر انتخابی اتحاد بن سکتا ہے. تو اگر یہ ایک انتخابی اتحاد بن گیا تو یہ چاروں صوبوں میں ایک بہت مضبوط اپنی نمائندگی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا احسن اقبال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب آج یہ بھی فرما رہے تھے کہ دیکھیے ہم نے جو نقطہ نظر بیان کیا کہ استعفے جو ہیں وہ بالکل ایٹم بم کی طرز پر استعمال ہونے چاہیے, ابھی نہیں ہونے چاہیے. ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر اور حکمران جماعت کو ہرا کر سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کروا کر پھر آگے کی جو پولیٹکس ہے, میری یہ سوچ جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. جو عملی نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور جو آپ مسلم لیگ نواز یا باقی جماعتوں کا موقف تھا وہ اس ساری صورتحال میں غلط ثابت ہوا ہے. دیکھیے, تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, 10 میں سے 9 جماعتیں, وہ سمجھتی تھیں کہ اب یہ سسٹم اتنا ناکارہ اور بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جسے بلاول بھٹو صاحب ایٹم بم کہتے ہیں, اس ایٹم بم کو چلانے کا وقت آ گیا ہے. اسی لیے اے این پی کے ساتھ شامل کر کے 9 جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دے دیں تو یہ نظام گر جائے گا, یہ حکومت گر جائے گی. تو جب ہم نے یہ استعفوں کا ایٹم بم لانچ پیڈ کے اوپر رکھا تو پیپلز پارٹی چپکے سے اس ایٹم بم کا فیوز نکال کے سائڈ پہ ہو گئی اور اس نے اس ایٹم بم کو ناکارہ کر دیا. تو یہ ایٹم بم اگر سب مل کر چلا دیتے تو یقیناً یہ حکومت اب اس وقت اتنی کھوکھلی ہے کہ یہ منٹوں سیکنڈوں میں گر جاتی. لیکن پیپلز پارٹی نے 9 جماعتوں کا ساتھ نہ دے کر اس حکومت کو اور اس نظام کو ایک نئی لیز آف لائف دی ہے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, مطلب موقف کی بات ہے کہ اگر جیسے سینٹ سے اگر ہم الیکشن نہ لڑتے تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کر لیتی. اگر بائی الیکشن کی طرف چلے جاتے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ وہ اب ان کو وہ ماضی کی تلخی ان کے ذہن میں ہے. مسلم لیگ نون نے بھی ہمیشہ سینٹ کے انتخاب کی حمایت کی تھی, اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اگر ہم نے سینٹ کا انتخاب خالی چھوڑا تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس میں 2/3 اکثریت ہم نے بھی ہمیشہ سے یہی حمایت کی ہے کہ سینٹ کا انتخاب ہمیں لڑنا چاہیے, چونکہ مسلم لیگ نون کا بھی یہی موقف تھا کہ سینٹ خالی چھوڑنے کی صورت میں پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے اور وہ آئین کا حلیہ بگاڑے گی.
تو مسلم لیگ نون نے کبھی آئین کے حوالے سے اسے دفاع کرنے کے حوالے سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سینٹ کو چھوڑ دیں اور وہاں پی ٹی آئی کو کھلا ہاتھ دے دیں. باقی یہ ہے کہ جب بھی یہ ساری جماعتیں مل کر استعفیٰ دیتی تو پھر یہ نظام جو بند گلی میں پہلے کھڑا ہے یہ اپنی موت مر جاتا. اب میں آپ کو اس میں ندیم صاحب یہ بھی یاد کرانا چاہوں گا, دیکھیے مجھے نہیں سمجھ کہ پیپلز پارٹی کی کیا سیاست ہے. 2018 میں ہم نے انہیں آفر کیا کہ رضا ربانی صاحب کو آپ چیئرمین سینٹ نامزد کر دیں, ہم اتفاق رائے سے انہیں چیئرمین سینٹ منتخب کرائیں گے, ان کے مقابلے میں امیدوار بھی نہیں کھڑا کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ضد کر کے رضا ربانی صاحب کو نہیں کھڑا کیا اور صادق سنجرانی کو ووٹ دے کر چیئرمین سینٹ بنایا. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی نے تقاضا کیا اور اصرار کیا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار بننا چاہیے. جب ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار بنایا تو یہ پیچھے ہو گئے کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دے سکتے. پھر جب صدر کا الیکشن ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپوزیشن نے فیصلہ کیا صدارتی امیدوار کا, اور جان بوجھ کے پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن صاحب کو امیدوار بنا کے اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے جیتنے کی راہ ہموار کر دی. تو آپ مجھے بتائیے, یہ سارے تو فیکٹس ہیں نا, ان کی سیاست کس عمل کے تحت ہے, کیا اس کی کنسیڈریشنز ہیں, ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم نے خلوص نیت کے ساتھ انہیں سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ووٹ نہ دیتی تو وہ کبھی بھی ناممکن تھا کہ وہ منتخب ہو جاتے سینیٹر. لیکن ہم نے انہیں منتخب کرایا, اپنے سارے ووٹ ڈالے, وہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہی انہوں نے ہم سے زیادہ باپ پارٹی کو معتبر سمجھا, انہیں ساتھ لگا کے, اور جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر جس نے ووٹ نہیں دیا تھا لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لے لیا. اب احسن اقبال صاحب, اب یہ جو بچی کچی پی ڈی ایم ہے اس میں سے کیا استعفوں کا آپشن جو ہے وہ اب نکل گیا ہے, وہ مائنس ہو گیا ہے, اب ایک نئے طریقہ کار اور نئی حکمت عملی پر غور ہوگا؟ جی انشاءاللہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا جلد اجلاس ہوگا اور اس میں جو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے غور و خوض ہوگا. اور اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی ایک شدید لہر بھی ہے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا ہے, تو اس وجہ سے کچھ سیاسی سرگرمیوں میں ایک قدرتی طور پہ فطری طور پہ تعطل آتا ہے. لیکن عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی اسی طرح اسی رویے پہ قائم رہے گی تو سیاسی نقصان اس کا ہوگا, پی ڈی ایم کا نہیں ہوگا. پی ڈی ایم شاید پہلے سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ توانا ہو کے آپ کے سامنے آئے گی. لیکن اس میں احسن اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اب پی ڈی ایم جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر مسلم لیگ نواز ہی ہے, باقی پارٹیاں جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں, کتنا دباؤ ڈال سکتی ہیں, کتنا معاملات کو آگے لے کر چل سکتی ہیں, اور پھر اگر لانگ مارچ ہے تو لانگ مارچ میں کو کتنی تقویت دے سکتی ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے تو استعفوں سے مشروط کر کے ہم تو لانگ مارچ کی تیاری کیے بیٹھے تھے, یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں, ہم ڈکٹیشن تو نہیں لے سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جماعت 9 جماعتوں کو ڈکٹیشن دینا چاہ رہی ہے. دیکھیے نا, جمہوریت کا تو یہ اصول ہے کہ جہاں پہ 9 جماعتیں آپ سے تقاضا کر رہی ہوں کہ آپ ان کا ساتھ دیں, آپ ایک اکیلے ویٹو کر کے تو آپ ڈکٹیشن دے رہے ہیں 9 جماعتوں کو. تو ڈکٹیشن تو پیپلز پارٹی دینے کی کوشش کر رہی تھی 9 جماعتوں کو, جنہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ دیجئے. اور دیکھیے یہ جو 9 جماعتیں تھیں یہ کوئی انڈر 19 ٹیم نہیں تھی, یہ ساری بڑی آزمودہ جمہوری جماعتیں ہیں جن کی لانگ سٹینڈنگ سٹرگل ہے ڈیموکریسی کے لیے, جنہوں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں, جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کئی اشروں سے پاکستان کی سیاست کے مد و جزر دیکھ رہی ہے. تو ان کی آپ سیاسی بصیرت کو کہتے ہیں کہ آپ سب کو نہیں پتا, ہم کو اکیلے کو پتا ہے سیاست کیا ہوتی ہے. تو یہ معاف کیجیے, آپ توہین کر رہے ہیں ان 9 جماعتوں کی جو آپ سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ ان کا ساتھ دیں. تو ویٹو کر کے تو ڈکٹیشن پیپلز پارٹی دے رہی تھی 9 جماعتوں کو, باقی جماعتیں تو بلیک میل نہیں کر رہی تھی انہیں.
لیکن احسن اقبال صاحب ماضی میں بھی تو اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہے ہیں، پھر بنتے پھر ٹوٹتے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ شوکاز نوٹس والا معاملہ ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جو اب یہ اچانک کیا سیاسی اتحاد جو ہیں وہ مالک اور ملازم والا تصور ہو جاتا ہے کہ آپ شوکاز نوٹس دے رہے ہیں. ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور سیاست برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، عزت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے، جو سیاست ہے وہ سب کے لیے عزت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو ندیم صاحب اس کی بھی پاکستانی سیاست میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ جا کے کوئی ساز باز کر لے اور اپنی جد و جہد کے مقصد کو فوت کر دے. اس کی ایک مثال ملتی ہے ماضی میں پی این اے کے اندر، جب رفیق باجوہ صاحب بھٹو صاحب سے ملنے گئے تھے تو کیا انجام ہوا تھا. وہی رفیق باجوہ صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے پی این اے کے، جو ایک دن پہلے لاکھوں کے جلسوں سے خطاب کرتے تھے، اگلے دن بیچاروں کی حیثیت زیرو ہو گئی تھی، حالانکہ بڑے قابل شخص تھے، بہت شاندار مقرر تھے. تو اسی طرح اگر پی ڈی ایم کو اتنی پذیرائی مل رہی تھی تو وہ اس کے موقف کی وجہ سے مل رہی تھی، اور جس جماعت نے اب جا کے اسٹیبلشمنٹ سے گلے لگا لیا اور صرف لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لینے کے لیے، یا تو یہ کہ آپ کوئی وزارت عظمیٰ حاصل کر رہے ہوتے، ہم کہتے چلیں جی یہ کوئی کر لیا آپ نے بات، آپ کوئی چیئرمین سینیٹ ہی بن جاتے یہ کام کر کے. لیڈر آف اپوزیشن یعنی کہ آپ اپوزیشن کے اندر بھی ٹریجری بینچز کی آمیزش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا لیڈر بھی سرکاری بینچوں سے معاونت لے کر آئے تو وہ بھی ایک سلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن ہو. اچھا، اس میں احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ واضح طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور پی ڈی ایم اب ان کے بغیر آگے بڑھے گی؟ دیکھیے، اس بارے میں تو جو حتمی فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں دلی صدمہ ہے اور دکھ ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ایک ماضی ہے، یہ جمہوریت کے لیے سٹرگل کرتی رہی ہیں، اور اگر یہ اس پی ڈی ایم کے قافلے میں شریک رہتی تو یقیناً ہماری طاقت اور وزن زیادہ ہوتا. اور انہوں نے کیوں پی ڈی ایم کے فیصلوں سے روگردانی کی، انہوں نے کس بنا کے اوپر سرکاری بینچز یا ٹریجری بینچز کے لوگوں سے ادھار لوگ لے کر لیڈر آف اپوزیشن بننے کی، عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ میں اپنے کم از کم سیاسی ذہن سے سمجھنے سے قاصر ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے اندر جینوئن پولیٹیکل وائسز ہیں وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، وہ بھی دبے لفظوں میں اس پر اپنا تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں. تو خود میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیسے فیصلے کیے جا رہے ہیں یا کون سا فیصلہ وہ کر رہے ہیں جس سے خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو تحفظات ہیں. اگر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے، پی ڈی ایم کی اس جد و جہد کو جس کے لیے ہم نے 6 مہینے اتنی محنت کی اور ہم بال کو ڈی کے اندر لے کر آئے، اور جب ہم مخالف ٹیم کے گول میں کرنے کے قریب تھے، سٹک ہم نے اوپر اٹھائی تو پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا اور وہ ساری موو کل کر دی. نہیں، اس میں پہلے تو بلاول بھٹو صاحب کی بات کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا کھیل جو جاری ہے یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اگر احسن اقبال صاحب یہ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم ورسز پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی، پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی ورسز گورنمنٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے اس جدوجہد میں ہمارے دروازے کھلے ہیں، تو اگر اپوزیشن اس طرح تقسیم ہوتی ہے تو ابھی تک تو اس سے سارا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. بالکل صحیح ہے. اور یہ کس نے تقسیم کیا ہے اور کیوں تقسیم کیا ہے؟ مجھے تو یہ اسی قسم کی تقسیم لگتی ہے کہ جیسی صدر کے انتخاب کے موقع پر کی گئی تھی. اگر تمام اپوزیشن جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے دیتی تو وہ صدارت کا الیکشن جیت سکتے تھے. اور اس وقت پتہ نہیں کیسے کہاں سے کیا الہام ہوا کہ اعتزاز احسن صاحب کو صدارتی امیدوار بنا دیا گیا اور اپوزیشن کے ووٹ تقسیم کر دیے گئے. آج جب ہم نے حکومت کو اس کے تمام جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ دیے تھے اور وہ ایک بالکل بے بس ہو گئی تھی، اس موقع پر پی ڈی ایم سے کیوں انہوں نے تقسیم کا عمل آگے بڑھایا؟
کیوں انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کو نہیں مانا, کیوں انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ ٹریجری بینچز سے جا کے مدد لیں اور پی ڈی ایم کے اندر مزید انتشار کا باعث بنے جو فیصلہ, ایسے فیصلے کیوں کیے؟ یہ تو کوئی ہم نے انیشیٹو نہیں نہ لیا, ہماری طرف سے تو کوئی ایسا قدم نہیں ہے جس سے پیپلز پارٹی کی دل خراشی ہوئی ہو. اصل میں اس میں احسن اقبال صاحب آخری سوال میرے پاس چونکہ وقت اب محدود رہ گیا, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب رمضان میں بھی حکومت کے خلاف احتجاج کا عندیہ دے رہے ہیں اور وہ اپنی جارحانہ حکمت عملی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں پھر پی ڈی ایم کیا رویہ اختیار کرے گی؟ دیکھیے, پی ڈی ایم تو آلریڈی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کر رہا ہے اور ہم تو اپنی جد و جہد پہ آگے بڑھتے رہیں گے, اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہماری جد و جہد صرف حکومت کا چہرہ بدلنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک سلیکٹڈ کی جگہ دوسرا سلیکٹڈ آ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کو آئین کے مطابق کھڑا کیا جائے, اور جو پچھلے 72-73 سال کا ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. چونکہ جب تک آپ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم نہیں کریں گے, آپ کی معیشت بھی مستقل بنیادوں پہ نہیں اٹھ سکے گی, اور اگر آپ کی معیشت نہیں اٹھے گی آپ کا دفاع کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے نزدیک تو پاکستان کے نظام کو مستحکم بنیادوں پہ تشکیل دینا ہے, اس کو آئین کے روشنی میں کھڑا کرنا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں امید تھی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اس جد و جہد میں شریک رہیں گے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اگر انہوں نے اپنا علیحدہ راستہ کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کی قوت کو, تو یہ کوئی فیصلے سیاسی بصیرت کے ترازو پہ تولنے والے نظر نہیں آتے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین, یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.